ملال میں ہو گیا، لیکن میرے بوڑھے ماں باپ کو بھی ڈال دیا گیا جیل کے اندر۔ یحییٰ بہت پکے نمازی تھے، تہجد گزار تھے، نیک تھے۔ فضل ابن یحییٰ نے اپنے باپ کی حالت دیکھی، یا اللہ جیل کے اندر تو گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، اور ٹھنڈ کی ان راتوں میں صبح میرے باپ اٹھیں گے تو ان کو ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑے گا۔ تو جانتے ہو فضل ابن یحییٰ نے کیا کیا؟ رات میں ایک تانبے کی لوٹی کے اندر، اس زمانے میں تانبے کا لوٹا دے دیا گیا سب کو، ایک تانبے کا لوٹا لیا اور تانبے کے لوٹے میں اپنے پینے کے لیے پانی بھر لیتے تھے کہ جب پیوں پیاس لگے گی تو پیوں گا۔ لیکن فضل کا حال یہ تھا کہ وہ رات میں پانی پیتے نہیں تھے، بلکہ رات بھر اس پانی کو کمبل اٹھا کر، گرم چادر اٹھا کر اس تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے چپکا لیتے تھے کہ میرے پیٹ کی گرمی سے صبح فجر کی نماز کے وقت تک اس پانی میں تھوڑی سی گرمی آ جائے گی، کچھ تو گرم ہو جائے گا۔ اور اس گرم پانی کو وہ فجر کی نماز کے وقت اپنے باپ کو دے دیا کرتے تھے، اے ابو جان اس سے وضو بنائیے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، علامہ یافعی نے اس واقعے کو اپنی کتاب میرات الجنان کے اندر نقل کیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسے ایسے نوجوان گزرے جو اپنے باپ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ میرے باپ کو بخار نہ آ جائے، بیمار نہ ہو جائیں، زکام نہ ہو جائے، تو وہ رات بھر اس تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے چپکائے رہتے تھے تاکہ کچھ تو گرمی آ جائے گی اور میرے باپ کو کچھ تو گرم پانی ملے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تھی ماں باپ کی خدمت کرنے کا ایک طریقہ۔ آج ہم ذرا اندازہ لگائیں اور سوچیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ قرآن نے ماں باپ کے بارے میں یہ حکم نافذ کر دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ حکم دے دیا ہے، عبادت تو اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کے اندر ہر نیکی شامل ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ ہر نیکی۔ باپ کمزور ہیں، کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں، بیٹا مجھے تھوڑا سا باہر بٹھا دے، میں تھوڑا سا سڑک پر بیٹھنا چاہتا ہوں دھوپ میں۔ احسان میں یہ نیکی شامل ہے کہ بیٹا آئے اپنے باپ کو سہارا دے اور باہر کرسی لگا دے اور اپنے باپ کو کرسی پر بٹھا کر دھوپ میں بٹھا دے۔ باپ کے ہاتھ پیر نہیں چل رہے تو باپ کو نہلا دے، ان کے جسم پر صابن لگا دے۔ باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ان کے پاس اتنی دولت نہیں کہ وہ اپنا علاج کرا سکیں، لیکن بیٹے کے پاس دولت ہے۔ بیٹے احسان میں یہ نیکی بھی شامل ہے کہ بیٹا اپنے پاس سے اپنے باپ کا مکمل علاج کرا دے۔ احسان میں ہر نیکی شامل ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت تو اللہ کی ہوگی، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو تم ان سے اف بھی مت کرنا۔ اف، اف سمجھتے ہو؟ اف کا صحیح ترجمہ اگر کیا جائے اردو میں تو اس کا صحیح ہوگا یہ، ان سے اف بھی مت کرنا۔ اف کا مطلب، جرجیز کے باپ بستر پر لیٹے ہیں، جرجیز صاحب نے دوا ووا کھلا دی، ان کو پلا دیا، اور اپنے باپ ہی کے پاس بیٹھے کمپیوٹر پہ چلا رہے ہیں۔ اتنے میں آواز دی، بیٹے جرجیز ایک گلاس پانی لے آؤ، اور میں بہت ضروری کام کر رہا ہوں اپنے بزنس کا۔ اب انہوں نے کہا بیٹا پانی چاہیے ایک گلاس، اور میری زبان سے نکلا اٹھے اور پانی لا کے دے دیا، پلا دیا۔ پانی تو پلا دیا، منع نہیں کیا، دے دیا، پلا دیا، اور آ کر پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ لیکن اس سے پہلے جو تمہارے منہ سے نکلا
یعنی مطلب یہ تھا کہ ابھی پانی مانگنا تھا ان کو، کتنا ایمرجنسی کام کر رہا تھا میں، لاکھوں کا حساب کتاب، کہیں ایک بھی قلم ادھر ادھر ہو گئی، ایسے کہہ دیا یہ بھی حرام ہے، پانی آپ پلا رہے ہیں ان کو، لیکن آپ کے منہ سے جو نکل گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، یہ بھی نہیں نکلنا چاہیے تمہارے منہ سے، ولا تنہرہما، اور ان کو کبھی جھڑکنا نہیں، کبھی جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، بلکہ جب بھی ان کے سامنے بات کرنا تو اپنے بازو نیچے کر کے اور سر جھکا کر بات کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھی بات کرنا۔ یہ ہے ماں باپ کا، دو چیزیں ہو گئیں، ایک ایک چیز پر ہم تھوڑا کم ہی چل رہے ہیں، بس اشارہ کر رہے ہیں، لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت ولا تعقن والدیک وان امرھاک ان تخرج من اہلک ومالک۔ تیسری چیز پہ آئیے، اور تیسری چیز آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں، تیسری چیز کے بعد چوتھی چیز ضرور سن لینا، اس کے بعد آپ کو میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، آپ بیچ میں بھی جانا چاہیں تو چلے جانا، لیکن یہ دو چیزیں اور جو ہیں وہ ضرور سن لینا۔ لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، کبھی فرض نماز قصدن اور جان بوجھ کر مت چھوڑنا، فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، جو فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کے اوپر سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اللہ بری، اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی۔ فرض نماز، اس کا مطلب یہ ہے کہ سنتیں کبھی کبھی چھوٹ جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن فرض نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مسجد میں جماعت بالکل کھڑی ہو رہی ہے، آپ کو اپنے باپ کو دکھانے کے لیے ہاسپٹل لے جانا ہے، ڈرائیور آ چکا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ ایمرجنسی نہیں ہے، فوراً مسجد میں جائیے، کم سے کم امام کے پیچھے فرض پڑھ لیجئے، سنتیں مت پڑھیے، نکل جائیے اور اپنے باپ کو ہاسپٹل لے جائیے، لیکن نماز پڑھنا ہے۔ ہاں ایمرجنسی ہے، بہت زیادہ ہے تو پہلے لے جائیے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیجئے، اس کے بعد میں پڑھ لیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت آپ مسجد ہی تلاش کرتے پھریں، جہاں جگہ مل جائے وہاں پڑھ لیجئے آپ، لیکن نماز پڑھنا ہے۔ آپ کو وہ منظر یاد ہوگا